لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جو شخص اپنے شیخ کے افعال سے منتفع نہ ہو وہ اس کے اقوال سے منتفع نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی شیخ کی صحبت سے جبکہ وہ خاموش رہے نفع حاصل نہیں کر سکتا تو اسے شیخ کے بولنے سے بھی کوئی نفع نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو نفع کسی کو ہوتا ہے وہ صحبت کا ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. تو صحبت کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے ساتھ وقت گزارنا، اور جب کسی کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اس کے افعال اور اس کے اعمال دیکھیں گے. یہ بیٹھتا کس طرح ہے، یہ اٹھتا کس طرح ہے، یہ بولتا کس طرح ہے. تو گو اس نیت سے ہم اس کے پاس نہیں گئے ہیں کہ اس کے اٹھنے کو دیکھنا ہے، بیٹھنے کو دیکھنا ہے، اس کی گفتار کا انداز دیکھنا ہے، یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. بس دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا، دل لگ گیا، کسی جگہ ملاقات ہو گئی اور پھر ایک دوسرے کو ملنے لگ گئے. شروع میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر گزاری اور پھر جو ہے اور بڑھا آگے معاملہ. تب کھانے پینے میں بھی ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور آگے بازار میں بھی ساتھ جا رہے ہیں. اسی کو صحبت کہتے ہیں. صحبت صالح ترا صالح کنت. یہ جو صحبت ہے، ساتھ کھانا، ساتھ پینا، ساتھ اٹھنا، ساتھ بیٹھنا، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو وقت گزر رہا ہے اس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں بھی سن رہے ہیں. اب جو ہے وہ دونوں میں سے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ اثر لے گا یا دونوں ایک دوسرے سے اثر لیں گے. ایک سگریٹ پیتا ہے دوسرا نہیں پیتا تو ہوگا یہ کہ جو نہیں پیتا ہے وہ پینے لگ جائے گا یا جو پیتا ہے وہ چھوڑ دے گا. اب ان دونوں میں سے کس کی صحبت کا کون کتنا اثر لیتا ہے؟ تو صحبت کا بھی معنی یہی ہے کہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کے افعال سے متاثر ہونا. اصل یہ ہے. ہم نے ہماری زندگیوں میں ضرور محسوس کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر یا تو کوئی اچھی عادت آ گئی یا بری عادت آ گئی. تو اگر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ جس سے ہم نے جو عادت بھی لی ہے اچھی یا بری، تو اس نے ہمیں اس عادت کو لینے کے لیے کبھی سمجھایا نہیں کہ یار اس میں بہت مزہ آتا ہے تو کیوں نہیں کرتا. نہیں، بلکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس سے ہماری دوستی ہے اور وہ کسی بری عادت میں مبتلا ہے تو
دیکھتے 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 ہمارے دل میں بھی اس کام کو کرنے کا خیال آیا اور ہم نے اس کے سامنے اس کا اظہار کیا تو وہ منع بھی کرتا ہے کہ یار تم مت کرو یہ کام، ہمیں تو اس کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں پتا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے یہ، مگر پھر بھی وہی اصرار کرتا ہے کہ نہیں یار تم کر رہے ہو، ہمیں بھی تھوڑا کرنے دو، ایک مرتبہ کرنے دو۔ تو دیکھ لیجئے یہ عادتیں جو ہمیں دوسروں سے ملتی ہیں تو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا کہ یار تم یہ کر لیا کرو، یہ کر لیا کرو، یہ کر لیا کرو۔ تو افعال کو دیکھ کر آدمی کاپی کرتا ہے اور منتفع ہوتا ہے۔ اب یہ جو افعال کو دیکھ کر آدمی اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، تو کبھی کبھی تو اس وجہ سے دوسروں کو دیکھ کر کسی چیز کو نقل کر لیتا ہے کہ اس میں نفس کو مزہ آتا ہے۔ پھر کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اور آہستہ آہستہ خود کو بھی دلچسپی ہوئی کہ یار اس میں بڑا مزہ ہوتا ہوگا، چلو ہم بھی پی لیتے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے، اور عموماً یہ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ جس کو یہ دیکھ رہا ہے اس کے دل میں محبت ہے، اور دل میں محبت ہے تو یہ محبت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے اندر سے کہ یار یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، میرا دوست اس طرح جب چلتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، میرا دوست جب اس طرح بات کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ محبت اندر جو ہوتی ہے وہ محبت مجبور کرتی ہے کسی کو آئیڈیل بنانے پر کہ یہ میرا آئیڈیل ہو جائے، میں بھی ایسا ہو جاؤں اس جیسا۔ تو آپس میں جو دو دوست ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے محب ہو جاتے ہیں، اور دل اندر سے تقاضا کرتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ یہ اسکول میں عموماً بچے جو بگڑ جاتے ہیں اسی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں کہ وہ طلبہ میں سے کسی بڑے طالب علم کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ وہ گینگ لیڈر ہوتا ہے، رنگ لیڈر، اور یہ سب آگے پیچھے، اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے اس کی سٹائل۔ تو وہ جس طرح گالی بولتا ہے تو یہ بھی اس کی نقل میں گالی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جس طرح کا لباس پہنتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے ایسی دادا گیری۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری کا کام ہے، تو ان کے دلوں میں یہ عظمت ہوتی ہے اس کی کہ یہ بہت بہادر ہے اور ہم بھی اسی طرح بہادر بنے، یہ بہت ٹف ہے ہم بھی ایسے ٹف بنے۔ تو وہ پھر کسی کو چھیڑتا ہے یہ بھی چھیڑتے ہیں، وہ چوری کرتا ہے یہ بھی چوری کرتے ہیں۔ تو چوری اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ چوری کرنے والا آدمی بہادر ہوتا ہے، اس طرح یہ شروع ہوتا ہے۔ تو بات ذرا آگے نکل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صحبت سے عادتیں لیتا ہے، عادتیں صحبت سے لیتا ہے، تقریروں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، صحبت سے عادتیں لیتا ہے۔ اور صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ صحبت میں کس چیز کو دیکھتا ہے؟ تقریر کو نہیں سنتا، صحبت میں افعال کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے، پریکٹس کو دیکھتا ہے، اور وہ پریکٹس افعال اور اعمال سے اثر پڑتا ہے اس کے دل پر اور اس کے دل پر اثر پڑتا ہے کہ میں بھی یہ کروں، میں بھی یہ کروں، میں بھی یہ کروں، میں بھی یہ کروں، میں بھی یہ کروں۔ عموماً تقریروں سے عموماً نفع نہیں ہوتا جتنا افعال اور اعمال سے نفع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت یحییٰ ابن معاذ الرازی رحمہ اللہ تعالی، جو بڑے بزرگوں میں سے، وہ یہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے افعال سے منتفع نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہماری مجلس میں بیٹھے، ہمارے ساتھ رہے، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارے، ہمارے افعال کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں، اور افعال اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، اس کے دل میں ایسا خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، تو اسے ہمارے اقوال سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بھئی کیوں؟ اس سے کہ جیسے ابھی سمجھایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی عادت کو لینے کی خواہش کب رکھتا ہے؟
جب اسے آئیڈیل بناتا ہے. اور آئیڈیل کب بنائے گا کسی کو؟ جب اس کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہی از سم تھنگ گریٹ، یہ کچھ ہے، یہ عجیب شخص ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل میں محبت ہے، عقیدت ہے اور عظمت ہے. تو جس کی دل میں عظمت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کی وہ کاپی کرتا ہے. اب اگر کسی کے افعال اور اعمال کو دیکھ کر اس کی عادتوں میں تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عقیدت اور محبت نہیں ہے. اور جب عقیدت اور محبت جتنی ہونی چاہیے نہیں ہے تو اس کی بات سن کر کیا عمل کرے گا؟ اس کی بات سن کر اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس لیے فرمایا کہ ہمارے اعمال سے جو شخص نفع نہیں اٹھا سکتا اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر جس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کو ہماری باتیں سننے سے بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکے گی. یہ مطلب ہے. یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھار کسی کو کسی کی بات سے بھی نفع ہو جاتا ہے، ایک آدھ شخص کی بات سے بھی نفع ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ بات جو سنتا ہے اس بات کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے. مگر یہاں حضرت جو ہے وہ بولنے والے اور عمل کرنے والے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں کہ جس بولنے والے کی دل میں عظمت نہ ہو تو اس کی بات کی بھی عظمت نہیں ہوگی. اسی وجہ سے اس کے عمل کو دیکھ کر کوئی اثر نہیں پڑے گا. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ پہنچے اسے ہمارے بولنے سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ پہنچے، یعنی ہمارے افعال اور اعمال دیکھ کر کے فائدہ نہ پہنچے، اسے ہماری تقریر سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو معلوم ہوا کہ کسی سے فائدہ پہنچنے کے لیے اس کی عقیدت، اس کی عظمت، اس کی محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے. اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی صحبت میں جب یہ نیت دے کر کے جائے گا کہ بھئی وہاں ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے افعال کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے اقوال کو سن کر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کچھ ہے، انہوں نے محنت کی ہے اپنی زندگی پر اور ان کے پاس کچھ ہے جس کو دیکھ کر کے ہم بھی منتفع ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات جو بیان فرمائی کہ جس کا دل دنیا کی محبت اپنے اندر لیے ہوئے ہو اس کا دین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر بیماری اور ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت. اور دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے دو حصے ہیں. یہ پاؤنڈ دنیا نہیں ہے، ڈالر دنیا نہیں ہے. اس لیے کہ پاؤنڈ اور ڈالر وہ دنیا ہوتے جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے حدیث میں اور قرآن میں، تو سرے سے منع ہی کر دیتے کہ پاؤنڈ برا ہے مت ہاتھ لگانا، ڈالر برا ہے مت ہاتھ لگانا، گھر برا ہے مت خریدنا، گاڑی بری ہے مت خریدنا. یہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا تو دو ہے. دنیا ایک دنیا تو وہ جس میں ہم رہتے ہیں، تو یہ جگہ بری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی جگہ ہے، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے دی ہے. یہ دنیا جہاں ہم ہیں اس وقت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جنت کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی پھلکی ہے، مگر بری نہیں ہے. اسی طرح دنیا میں جتنی جائز چیزیں حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے بنائی ہے یہ بھی بری چیزیں نہیں ہیں. ورنہ اللہ تعالی شانہ احسان کیوں بیان فرماتے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا. تو آسمان بھی اس دنیا کا حصہ ہے یا نہیں؟ میں نے تمہارے لیے ستارے بنائے، ستارے اس دنیا کا حصے ہیں کہ نہیں؟ سورج چاند اس دنیا کا حصہ، پہاڑ اس دنیا کا. اللہ نے ان سب چیزوں کی تعریف بیان کی ہے.
تو اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کیوں بیان فرماتے اور یہ کیوں فرماتے کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور میں احسان جتا رہا ہوں. اگر کوئی کسی کو کوئی بری چیز دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے؟ احسان تو اس وقت جتاتا ہے جب کوئی اچھی چیز دیتا ہے. دودھ، اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے دودھ بنایا ہے. کھجور، دیکھو میں نے تمہارے لیے کھجور بنایا ہے. انگور، میں نے تمہارے لیے انگور بنائے ہیں. تو یہ دنیا اور دنیا میں رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت رہتی ہے، یہ جتنی بھی جائز چیزیں ہیں، یہ حدیث میں جو دنیا بری ہے، دنیا بری ہے، دنیا بری ہے، تو اس سے ان چیزوں کی برائی نہیں بیان ہو رہی ہے. حدیث میں جس دنیا کی برائی بیان کی جا رہی ہے وہ دوسری دنیا ہے. وہ دوسری دنیا، وہ کون سی دنیا ہے؟ بڑے بننے کا شوق اور ناجائز خواہش کو پورا کرنے کا شوق، یہ ہے دنیا. ہماری جو اس دنیا میں 60 سالہ زندگی ہے، یہ بھی تو دنیا ہی ہے. ہماری دنیاوی زندگی یہ بھی دنیا ہے. اور یہ جو دنیاوی زندگی 60 سالہ ہے، اسی کی برکت سے تو ہم جنت میں جائیں گے. تو یہ دنیا اگر بری ہوتی تو یہ 60 سال کی زندگی بھی بری ہوتی. یہ پیسے جو ہے، پیسے اسے خرچ کر کے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو یہ اگر بری چیز ہوتی تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا؟ حدیثوں میں جس دنیا کو برا کہا گیا ہے کہ یہ دنیا بری، یہ دنیا بری، یہ دنیا بری، یہ دنیا بری، دنیا بری، دنیا بری، دنیا چھوڑو، دنیا سے بھاگو، دنیا کو لات مارو، یہ دنیا ہے. کیا؟ بڑا بننے کا شوق، جسے ہم جاہ کہتے ہیں، شہرت پسندی، فیمس بننے کا شوق، بڑا بننے کا شوق. اور دوسرا خواہش پرستی، شہرت کا طالب اور خواہش کا طالب جو ہو جائے، اور شہرت اور خواہش کا طالب بھی اس طرح کے شرعی حدود کو پار کر جائے، یہ ہے دنیا. اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. اب کسی کو بڑا بننے کا شوق ہو جائے، دیکھو اب یہ کیا کچھ نہیں کرے گا. اور بڑا بننے کا تو شوق نہیں ہے مگر عیش پرستی کا شوق ہے. اب دیکھو یہ کیا کچھ نہیں کرے گا. دیکھو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں دونوں کا شوق ہوتا ہے کہ میں بڑا بھی بن جاؤں اور اپنی خواہش بھی پوری کروں. اب اسے لڑکیوں کا بھی شوق ہے، اسے عمدہ عمدہ کھانوں کا بھی شوق ہے، اسے شرابوں کا بھی شوق ہے، ڈرگ کا بھی شوق ہے، ہالیڈیز کے لیے چلا جاتا ہے، عیاشی کرنے کے لیے، دل میں جو خیال آئے اسے پورا کرنا چاہتا ہے، ہوس. اور بڑا بننے کا بھی شوق کہ مجھ سے بڑا کوئی نہ رہے، مجھ سے بڑا کوئی نہ رہے. اب یہ پاؤنڈ اور ڈالر کما رہا ہے تو بڑا بننے کے لیے مجھ سے بڑا کوئی نہ رہے. اب پھر بڑائی کے بہت سارے میدان ہیں. بڑائی کے سیاست میں مجھ سے بڑا کوئی نہ رہے، سیاست میں مجھ سے بڑا کوئی نہ رہے. اور دیکھو میرے بھائیو، یہ بیماریاں جب دل میں گھر کر جاتی ہیں تو ان بیماریوں سے نجات پانا بہت مشکل ہے. پورا ملک احتجاج کر رہا ہو کہ آپ کرسی سے اتر جائیے، مگر پھر بھی اس کے دل میں جو یہ جذبہ ہے کہ میں اس ملک میں سب سے بڑا رہوں، وہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حالانکہ ایک عقل مند سیاست دان کی عقل یہ کہے گی، جو سالہ سال کا تجربہ کار سیاست دان ہو، کہ وہ آدمی بڑا ہی کیا ہوا جسے پورے ملک میں کوئی بڑا نہ مانتا ہو. وہ بڑا بننا ہی کیا ہوا جسے پوری دنیا میں ایک آدمی بڑا نہیں مانتا. اور ملک کا بچہ بچہ احتجاج بنا ہوا ہے، سراپا احتجاج، کہ آپ کرسی سے اتر جائیے، آپ کرسی سے اتر جائیے، آپ کرسی سے اتر جائیے. ہم کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سب سے پہلے یہ بات سننا چاہتے ہیں کہ آپ کرسی سے اتر گئے ہیں.
پھر مختلف ملکوں کے صدور بیانات دے رہے ہیں، سپر پاور بیان دے رہا ہے کہ بھائی کرسی سے اب آپ اتر جائیے، اس لیے کہ آپ اب کرسی کے قابل نہیں رہے ہیں، مگر نہیں، میں سب سے بڑا بن کر کے رہوں، میں سب سے بڑا بن کر کے رہوں۔ یہ جو انا ربکم الاعلی کا مزاج بن جاتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ انانیت، یہ ہے دنیا۔ اور یہ دنیا کہ میں سب سے بڑا بن کر کے رہوں، کسی کو سیاست کے میدان میں سب سے بڑا بن کر رہنے کا شوق ہوتا ہے، تو اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دینی سرکل میں سب سے بڑا بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ دینداری میں سب سے بڑا ہو جاؤں، تو دینداری میں سب سے بڑا ہو جاؤں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو پتا چلے نہ چلے مگر میں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ہو جاؤں دینداری میں۔ اب دینداری میں بڑا بننے کے لیے چھپ چھپ کے وہ روزانہ قرآن مجید کو ختم کر رہا ہے مگر کسی کو نہیں کہتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں دینداری میں بڑا ہو رہا ہوں الحمدللہ۔ وہ پوری راتیں عبادت کرتا ہے مگر کسی کو کہے گا نہیں، اس لیے کہ دینداری میں بڑا بننا چاہتا ہے، تو چھپ کے کرے گا، چھپ کے، مگر میں سب سے بڑا دیندار کہلاؤں لوگوں کی نظر میں۔ اب یہ صفحے اول میں بھی آ کر کے بیٹھ جائے گا، لمبی نفلیں بھی پڑھے گا، دین کی بڑی باتیں بھی کرے گا، اور کہیں نہ کہیں اپنی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی ظاہر کر دیا کرے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ تو جس طرح بڑا بننے کا شوق دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا تاجر ہو جاؤں، سب سے زیادہ مال والا ہو جاؤں، بھائی کیوں؟ تاکہ سب میری عزت کرے، میں سب سے بڑا سیاست دان ہو جاؤں، سیاسی پارٹی میں صدر ہو جاؤں۔ دیکھو یہ جب ہوس اٹھتی ہے تو بھائی بھی بھائی کے مقابلے بھی آ جاتا ہے، بھائی بھی بھائی کے مقابلے میں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ بھئی یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور یہ پورے ملک میں اعلان کر چکے ہیں کہ پارٹی کا لیڈر میں بننا چاہتا ہوں، تو ادب کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے، صلہ رحمی کا تقاضا یہی ہے کہ جب بڑا بھائی اعلان کر چکا ہے تو اب ہمیں صبر کر جانا چاہیے۔ نہیں، بڑے بھائی کے اعلان کے بعد بھی چھوٹا بھائی اعلان کرے گا اور پھر دونوں کا مقابلہ رہے گا، اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے کہ بھائی قربان ہو جائے، بھائی کی عزت قربان ہو جائے، کوئی حرج نہیں، مگر یہ کرسی مجھے ملنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کہ ہماری پارٹی کا میں لیڈر ہو جاؤں۔ اور پھر آگے بہت کچھ نظر آتا ہے کہ اگر پارٹی کا لیڈر ہو گیا تو آئندہ الیکشن میں ہماری پارٹی اگر آ گئی تو ہم ملک کے پرائم منسٹر ہو جائیں گے۔ یہ بڑا بننے کا جو شوق ہے، بڑا بننے کا شوق، یہ ہے دنیا۔ تو ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک حبہ نہیں ہے، ایک درہم نہیں، ایک دینار نہیں، ایک روپیہ نہیں، ایک پیسہ نہیں، مگر دل میں اسے بڑا بننے کا شوق ہے، تو یہ دنیا دار ہے۔ ایک شخص دوسرا ہے کہ جس کے پاس ایک حبہ نہیں، ایک درہم نہیں، ایک دینار نہیں، مگر اسے شوق کس چیز کا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی زنا میں خرچ کرتا، شراب میں خرچ کرتا، ہالیڈے کے لیے جاتا، یوں مزہ کرتا، یوں مزہ کرتا، یوں مزہ کرتا، یوں عیش کرتا، یوں آگے پیچھے نوکر رکھتا، اس کو آرڈر کرتا، اس کو آرڈر کرتا، اس طرح ظلم کرتا، اپنے اثر کو یوں استعمال کرتا۔ یہ دنیا دار ہے، دنیا دار۔ یہ دونوں جو فقیر، غریب، قلاش ہے، مگر دونوں اپنے دل میں بڑائی کا اور خواہش پرستی کا ارمان لیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوششوں میں ہیں، ارمان، دعائیں، جو کچھ کوششیں، تو یہ اللہ کے یہاں جب اٹھائے جائیں گے تو دنیا دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو دیکھو، ایک پیسہ نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کو دنیا دار کہا گیا۔ اور دوسری طرف مالدار ہے، صاحب مال ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے۔ یہ جو صحابہ تھے
یہ بہت زیادہ مالدار، اور اکابر اولیاء میں بہت مالدار لوگ گزرے ہیں، اکابر اولیاء میں بہت مالدار لوگ گزرے ہیں، بہت مالدار، مگر نہ ان کو بڑائی کا شوق تھا نہ عیش پرستی کا. تو اللہ کی ہے جب انہیں اٹھایا جائے گا تو یہ دنیا داروں کی جماعت میں نہیں ہوں گی. تو دنیا کسے کہتے ہیں بھائی؟ دنیا خواہش پرستی اور شہرت پرستی، کہ میں مشہور ہو جاؤں، فیمس ہو جاؤں، بڑا ہو جاؤں. اور یہ مرض جب دل میں داخل ہوتا ہے، مرض، تو اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ صرف 3 آدمیوں کو مشورے کے لیے بٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی اس کے دل میں یہی خیال آئے گا کہ ان 3 میں بھی میں بڑا رہوں. وہ کسی کو بولنے نہیں دے گا، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کسی کی بات سن کر کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ آپ کی رائے بہت اچھی ہے. نہیں، وہ اپنی رائے ہی نافذ کرے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کا ایگو ہرٹ ہوگا کہ آپ نے ایسا کہہ دیا، میرے بیٹے کے لیے آپ نے ایسا کہہ دیا، میرے طالب علم کے بارے میں ایسا کہہ دیا، میرے شاگرد کے بارے میں ایسا کہہ دیا، میری کلاس کے بارے میں ایسا کہہ دیا، میری گاڑی کے بارے میں ایسا کہہ دیا. عالمگیر نے رحمت اللہ علیہ بہت ہی اچھے حکمران تھے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت نیک اور دیندار، اور جو بھی نیک اور دیندار ہوگا وہ عادل ہوگا، انصاف پسند ہوگا، وہ ظلم نہیں کرے گا. مگر یہ تاریخ کی کرم فرمائی ہے کہ غیر مسلموں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے اچھے اچھے کاموں کو دیکھ کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو کچھ تقاضے تھے، شرعی تقاضے، اسلامی تقاضے تھے، جن تقاضوں کی بنیاد پر انہیں اپنے بھائیوں پہ تلوار چلانی پڑی. تو یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں بھی مثال ملتی ہے کہ بھائی بھائی پہ تلوار اٹھا رہا ہے، بیٹا باپ پہ، باپ بیٹے پر. اس سے کہ جب شرعی تقاضا ہو جائے، اسلام سے بڑھ کر تو کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. جب ایک شخص جو ہے وہ اپنی دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے تو اپنی دنیا کے خاطر اپنے بھائی کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، دنیا کے خاطر. ایسے کئی واقعات ہیں. کسرا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا، اور جو چٹھی تھی، جو گرامی نامہ تھا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر کے گئے تھے انہیں شہید کروا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو گئے، اور ناراضگی میں آپ کی زبان مبارک سے یہ بد دعا نکل گئی کہ اے اللہ، جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اسی طرح اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یہ آپ نے فرمایا. اور پھر آگے بہت جلدی دنیا نے دیکھا کہ اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس وقت کے 2 سپر پاور تھے، ایک بائزنٹائن امپائر، دوسرا پرشین امپائر. پرشین امپائر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، اور بائزنٹائن رومن امپائر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا لگ گئی، اور پھر یہ بشارت بھی آپ نے سنا دی اپنی حیات مبارکہ میں کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ واذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ. دیکھو، ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو آج بھی آپ پرکھ سکتے ہیں. نبوت کو پرکھنے کے لیے آپ بہت چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. جیسے قرآن کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
تم اس قرآن کی صورتوں میں سے کسی بھی صورت جیسی کوئی صورت، انا آتینا جیسی صورت بھی ہرگز ہرگز قیامت تک نہیں بنا سکتے. تو ہم کہتے ہیں دیکھو بنا کر کے دکھاؤ. 1430 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیصر ہلاک ہوگا، قیصر ہلاک ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان یا اور کوئی قوم، مگر قرینہ یہی تھا کہ مسلمان، جب مسلمان یا اور کوئی قوم بائزنٹائن ایمپائر پر قبضہ کر کے قیصر کو ہلاک کرے گی، کوئی بھی قوم، تو اس کے بعد دنیا میں پھر ان کو ابھرنا نہیں نصیب ہوگا، دوبارہ قیصر پاور میں نہیں آ سکے گا. اور جب یہ پرشین ایمپائر ہلاک ہوگا اور ختم ہوگا، یعنی ختم ہونے کا مطلب یہ کہ ایک ایک فرد تو مر نہیں جاتا نا جی، مغلوب ہو جائیں گے، دوسری قوم ان کو کانکر کر لے گی، تو دوبارہ یہ ابھر نہیں سکیں گے اور کسرا کبھی بھی پاور میں نہیں آ سکے گا. تو دیکھو 1400 سال گواہ ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ قیصر جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا تھا، بائزنٹائن ایمپائر، اور پرشین ایمپائر غالب آ جاتا تھا. تھوڑے دنوں کے بعد لڑتے تھے اور پھر یہ قیصر غالب آ جاتا تھا، پھر لڑتے تھے، یہ کسرا غالب آ جاتا تھا. تو ہمیشہ کے لیے کبھی ان کی حکومت کا سورج نہیں غروب ہوا. تو ایسے حالات میں جبکہ دیکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہی 2 سپر پاور ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جاتا ہے، اس وقت یہ زبان سے نکلنا کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ دیکھو اب اگر قیصر مغلوب ہوا تو اس کے بعد دوبارہ یہ ابھر نہیں سکے گا. وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، اور اب اگر کسرا ہلاک ہوا تو دوبارہ ابھر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بائزنٹائن ایمپائر مغلوب ہو گیا تو دوبارہ اس کا وجود دنیا میں نہیں ہوگا، اور ایک مرتبہ پرشین ایمپائر مغلوب ہو گیا تو دوبارہ اس کا وجود نہیں ہوگا. 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ دوبارہ وجود میں نہیں آ سکا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بددعا لگ گئی تو وہ حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مگر ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوئے؟ تو اس کے لیے لکھا یہ ہے کہ حکومت کے ٹکڑے اس طرح ہوئے کہ کسرا کا جو بیٹا تھا، کسرا کا سگا بیٹا، وہ اپنی سوتیلی ماں پر عاشق ہو گیا. کسرا کی بیگم تھی شیرین، اس کا نام تھا. تو پہلی بیگم کا جو بیٹا تھا وہ عاشق ہو گیا اپنے باپ کی بیوی پر، اپنی سوتیلی ماں پر. اب عاشق ہو گیا کا کیا مطلب؟ شہوت پرستی کا شکار ہو گیا. یہی ہوا نا. عاشق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مقصد بنا لیا کہ کسی طرح مجھے اپنی خواہش اس عورت سے پوری کرنی ہے. اب یہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے. تو سوچتے 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 اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک باپ نہ مرے اس وقت تک یہ میرے نکاح میں نہیں آ سکتی، لہذا باپ کو قتل کر دینا چاہیے. تو دیکھ لیجئے کہ بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر ایمان کے خاطر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دنیا کی کسی بھی محبوب چیز کے لیے یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب اس چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو راستے میں کسی روڑے کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو. تو یہ جو کسرا تھا وہ ایک دن اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا، اور خزانے سونا چاندی ہیرے جواہرات، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا سٹور روم تھا. اس کی نہ کھڑکیاں کچھ نہیں، صرف ایک دروازہ ہوتا تھا، اس دروازے میں سے داخل ہو جائے. اور وہ دروازہ جو ہے بہت پاورفل اور مضبوط، جسے بینکوں میں ہوتے ہیں میٹل کے دروازے. یہ اندر دیکھنے کے لیے گیا
اور یہ معمول معلوم تھا کہ مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ یہ اپنے خزانوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے. اب یہ دنیا کی محبت، مال کی جب محبت ہو جاتی ہے تو آدمی صرف دیکھ کر کے بھی خوش ہوتا ہے، تو دیکھنے کے لیے جاتا تھا. بیٹے نے منصوبہ بنایا، بیٹے کو پتا تھا کہ اندر دیکھنے کے لیے جاتا ہے باپ، تو یا تو خود جاتا ہے یا فنا خادم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو کسی کو اپنے ساتھ کر لیا. اور منصوبہ بندی کے تحت جب باپ اندر گیا تو باہر سے دروازہ بند کر دیا. اب کسرا غائب، کسی کو ملتا ہی نہیں کسرا، بادشاہ غائب ہو گیا. اب یہ تو کسی کے ذہن میں آتا نہیں تھا کہ اس کے اندر ہوگا. اور وہ کمرہ ایسا تھا فورٹیفائڈ چاروں طرف سے کہ اس میں سے اگر کوئی ٹھوکے بھی تو باہر آواز نہ آئے، چیخے چلائے تو آواز نہ آئے. اب وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. تو دیکھو میرے بھائیوں، اس وقت کسرا کا جو خزانہ تھا اتنا دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا. تو خزانے کے بیچوں بیچ بیٹھ کر ایک انسان دم توڑ رہا ہے. یہ مال کیا کام آ سکتا ہے جس کے لیے ہم مر مٹتے ہیں؟ خزانوں کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا ہے اور دم توڑ رہا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں. اب یہ سمجھ گیا کہ کرم فرمائی ہمارے بیٹے کی ہے، کچھ قرائن ہوں گے، کچھ احساس ہوا ہوگا. یہ سمجھ گیا تو اس کی نظر پڑ گئی اس کمرے میں ایک بوتل پر جو جس میں زہر تھا، بہت خطرناک قسم کا زہر. تو اس کے ذہن نے بھی کام کیا کہ ہمارا بیٹا ہمیں اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی نظر ہماری بیگم پر ہے. تو جو اتنا خواہش پرستی میں ڈوبا ہوا ہو کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے باپ کو بھی قتل کر سکتا ہو، تو یہ جو اس کی کمزور رگ ہے اسی کو ہم استعمال کریں گے اسے قتل کرنے کے لیے. اور اتفاق سے کہیں اسے ورق مل گیا، ورق کے ساتھ اسے قلم بھی مل گیا. تو اس نے اس کے اوپر لکھا کہ خواہش کو بڑھانے کی دوا، اور اس بوتل کے ساتھ رکھ دی اس نے یہ چٹھی. کئی دنوں تک اندر پڑا رہا، بالآخر دروازہ کھولا گیا. جو بھی منصوبہ ہوا ہوگا اس کے تحت، اس منصوبے کے تحت جب دروازہ کھولا گیا تو اندر مرا ہوا پایا. اس کو لوگوں نے اوہو اندر چلا گیا تھا، غلطی سے کسی نے دروازہ بند کر دیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس طرح ہو گیا. اب اس کے بعد جو کچھ انکوائری کرنی تھی وہ تو اسی نے کرنی تھی. یہ ہو گیا بادشاہ ہو گیا. تو بادشاہ ہونے کے بعد بہت خوش ہوا، سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لی، اور اندر جا کر کے یہ بھی خزانوں کا معائنہ کرنے کے لیے گیا، اور اس کی نظر اس بوتل پر پڑ گئی اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا. اس نے اس دوا کا استعمال کیا، یہ بھی مر گیا. تو اس کے بعد اس کی نو عمر بہن تھی، بہت چھوٹی، اسے انہوں نے بادشاہ بنایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس قوم نے ایک عورت کو اپنا لیڈر بنا دیا ہے. اب یہ جا رہی ہے ہلاکت کی طرف. خیر یہ بات ذرا لمبی ہوگی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خواہش پرستی وغیرہ کے لیے آدمی مر مٹتا ہے. مر مٹتا ہے خواہش پرستی کے خاطر. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عالمگیر نے اپنے بھائی کو ٹھنڈا کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ جب دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اپنے باپ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی ایمان کے خاطر اور دین کے خاطر کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو قابل تعریف چیز ہے. اس کے علاوہ باقی عالمگیر کی زندگی کو دیکھیے کہ جہاں وہ اپنے بھائی کو قتل کروا رہے ہیں، بھائی کو جو کہ دین کی ترقی میں روڑا بن رہا تھا، وہیں پر غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہیں. اگر کسی کے خون میں یہ قتل کی برائی ہو
تو وہ اگر اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے تو غیر مسلم کو اس سے زیادہ بری طرح سے قتل کر سکتا ہے بغیر وجہ کے. مگر نہیں، انصاف کا معاملہ، جہاں انصاف کی ضرورت وہاں انصاف، اور انصاف کا جہاں یہ تقاضا ہو کہ سپورٹ کیا جائے وہاں سپورٹ، اور انصاف کا جہاں تقاضا ہے کہ سزا دی جائے تو وہاں سزا. اب عالمگیر کے والد جو ہیں شاہ جہان، ان کا رجحان اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف تھا. تو یہ سیاسی اور شرعی مصلحتوں کی وجہ سے باپ کو نظر بند کر دیا اور بھائیوں کو تو ختم کر دیا تاکہ حکومت کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں آئے. مگر یہ جاہ کی محبت نہیں تھی عالمگیر کو. میں نے پہلے کہا نا کہ اندر اگر بڑا بننے کا شوق ہو اور بڑا نہ بن سکے تو بھی دنیا دار، اور اندر بڑا بننے کا شوق نہ ہو مگر نظر یہ آ رہا ہو کہ اگر ہم یہ بڑی کرسی اپنے قبضے میں نہیں لیں گے تو نہ اہل کے ہاتھ میں آ جائے گی اور گڑبڑ ہو جائے گی، تو نہ چاہنے کے باوجود میرے بھائیوں جو اس اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے سر پہ لیتا ہے، کتنا بڑا مجاہدہ. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر ہم یہ کرسی اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے رزق کو تقسیم کرنے کی تو غریب مارا جائے گا اور مالدار زندہ رہیں گے. تو کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، یہ زمین کے جو خزانے ہیں اور جو غلے ہیں اس کی ذمہ داری ہمیں دے دیجیے، یہ کرسی لینے کے لیے ہم تیار ہیں. دیکھا آپ نے، اسی سے علماء نے لکھا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عہدے کا طالب ہوتا ہے کہ مجھے اس کی ذمہ داری دے دو، عہدے کا طالب ہوتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دے دو، تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تو طالب تھا، اب تو جانے اور یہ تیری ذمہ داری جانے، میری طرف سے کوئی تعاون نہیں. اور جو طالب نہیں ہوتا اور لوگ اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پہ ڈال دی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پہ ڈال دی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پہ ڈال دی گئی. تو طالب نہیں ہوتا اور ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم میں سے ایک کو مقرر کر دو، میں کر دیتا ہوں کہ تو اس کے ساتھ رہ، اس لیے کہ میرے بندے نے نہ چاہنے کے باوجود لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ذمہ داری اپنے سر پر لی ہے، تو اب اس کا تعاون کرو. تو اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو عہدے کو طلب کرتا ہے اسے عہدہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. اسی لیے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کا ایک شخص میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا کہ بھئی آپ جا رہے ہیں، آپ کا حضرت سے خاص تعلق ہے تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. میں نے کہا چلو. ہم گئے تو جاتے ہی اس نے موقع دیکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فنا جگہ کا گورنر بنا دیجیے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرم کی وجہ سے میں پانی پانی ہو گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اس کام کے لیے آیا ہے، ہوتا ہے ایسا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عہدے کا طالب ہوتا ہے ہم اسے کبھی بھی عہدہ نہیں دیتے. تو مفسرین نے یہاں پر یہی اشکال کیا ہے کہ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو عہدے کا طالب ہو اسے عہدہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت نہیں آتی. اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے عہدہ دے دو. تو کہا کہ جس وقت کسی ایسے شخص کو جو عہدے کا اہل ہوتا ہے ایسا احساس ہو جائے کہ اگر ہم اس عہدے پر نہیں بیٹھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر اگر یہ طلب نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا. اس لیے کہ پتا تھا کہ ہمارے اس عہدے کو نہ لینے کی وجہ سے نقصان ہونے والا ہے، پھر بھی کیوں نہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ذمہ دار بنا دیجیے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بھی معاملہ یہی تھا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا کہ اگر وہ حکومت کی باغ دوڑ کو نہ سنبھالتے، دیکھو اکبر کے زمانے میں دین الہی کی ایک نئی شکل تیار کی گئی اور دین کو بہت خراب کیا گیا، بہت خراب کیا گیا. اللہ تعالی شانہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو مجدد بنا کر بھیجا. اور مجدد کا کام کیا ہوتا ہے کہ دین میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اسے پھر اصلی شکل پر لے جاتا ہے. وہ معاشرے کا خیال نہیں کرتا،
وہ کسی سے ڈرتا نہیں، حق بات بولتا ہے. اکبر بادشاہ کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جگہ پر اللہ اکبر. آپس میں ملے تو ایک کہے اللہ اکبر، دوسرا بھی کہے اللہ اکبر. اور وحدت ادیان، سارے دین ایک، سارے دین ایک. آج بھی دنیا میں اسی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے دین ایک، سارے دین ایک. تو جتنے مذاہب تھے ان سب مذہبوں میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک نئے مذہب کو تیار کیا جا رہا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک کے حکمرانوں کو خطوط لکھے، خطوط کے ذریعے دعوت کا کام کیا اور ذہن سازی کی. دیکھو لٹریچر کے ذریعے کام ہو رہا ہے، اس سے کہ تقریر وغیرہ کا موقع نہیں تھا. خطوط لکھ کے کس پر؟ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے اس وقت کے حکومت کے جو ذمہ دار تھے اکبر بادشاہ کے نیچے، اور جو سمجھدار تھے بہت سوچ سوچ کے. اور آہستہ 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 اکبر بادشاہ کے مرنے سے پہلے پہلے ہی دوبارہ تبدیلی آنے لگی اور صحیح سمت کی طرف جانے لگا معاملہ. شاہ جہان کے دور میں اس میں اور ترقی ہوئی، مگر دنیا داری ابھی باقی تھی. اب اگر دوبارہ شاہ جہان کے دوسرے بیٹوں کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی تو خطرہ تھا کہ پھر دوبارہ گڑبڑ نہ ہو جاتی. تو عالمگیر نے جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھ دیا اور کہا کہ ہم ہی بنیں گے. تو باپ کو گرفتار کروا دیا اور نظر بند، ہاؤس اریسٹ. مگر باپ تھا، آتے جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے. تو ایک دن کہا کہ ابا جی کوئی خواہش؟ باپ تھا اور عالمگیر بہت نہیں. ابا جی کوئی خواہش؟ میں اس پر سے چلا ہوں کہ جاہ جو ہے، جاہ بڑا بننے کا شوق، یہ جب کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو اگر اسے 500 پر حکومت کرنے کا موقع ملے تو وہ اسی پہ خوش رہتا ہے کہ بھئی چلو اتنا تو مل گیا، کاش کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کر لیتے. اور اگر پوری دنیا نہیں تو کسی کانٹیننٹ پہ حکومت کر لیتے، اور اگر وہ بھی نہیں تو کسی ملک پہ حکومت کر لیتے، اگر وہ بھی نہیں تو کسی شہر کے ایم پی بن جاتے، اگر وہ بھی نہیں تو کسی جگہ کے کاؤنسلر ہی بن جاتے. مگر چلو کوئی بات نہیں، ہمیں یہ جو ہمارا ایسوسی ایشن ہے اس کا چیئرمین تو بنا دیا گیا، اسی پہ خوش. اور کسی کو اگر یہ حکومت نہ ملے تو فرینڈ سرکل میں جو 3-4 آدمی آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں وہ ہر بات کو مان لیتے ہیں، اس پر بھی بہت خوش رہتا ہے کہ بھئی ہم بادشاہ ہیں. تو کہا کہ ابا جی کوئی خواہش؟ تو کہا کہ بیٹا اب کیا خواہش، حکومت سے تو ہم فارغ ہو گئے، اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، آپ نے ہمیں ہاؤس اریسٹ کر کے بٹھا دیا ہے، اب تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں. اور حدیثوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے کی فضیلتیں بہت آئی ہیں. تو میرا اب تو جی یہ چاہتا ہے کہ تم 8-10 بچوں کو جمع کر لو میرے لیے اور روزانہ کوئی وقت مقرر کر لو کہ میں انہیں قرآن مجید پڑھا دیا کروں. تو لوگ بہت خوش ہوئے، آپ حضرات بھی بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا خیال. جب کمرے سے باہر نکلے تو عالمگیر مسکرائے، مسکرائے اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، وہ روحانی بیماریوں کو جانتے تھے. اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ بڑے میاں کے دماغ سے حکومت کا نشہ ابھی نکلا نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ اب دوبارہ کسی کرسی پہ بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ 8-10 بچے 2 گھنٹے کے لیے آئیں گے، انہی پر تھوڑی حکومت کر لیا کریں گے. تو وہ قرآن پڑھانے کا شوق نہیں تھا، وہ حکومت کرنے کا شوق کہ 8-10 بچوں پر دیکھو یہ حب جاہ کہ سب کچھ چھن جاتا ہے مگر وہ بیماری رہتی ہے. مصر میں، ایجپٹ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ سب کچھ چھن گیا ہے. آدمی اس سے بھی زیادہ کوئی ذلیل ہو سکتا ہے؟ بچہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ ریزائن ہو جائے عزت کے ساتھ، اور یہ کہہ کر کے ریزائن ہو جائے کہ میں تو حکومت کرنا چاہتا تھا، آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہتا تھا،
مگر جب آپ حضرات مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تو میں آپ کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کر رہا ہوں تو کتنی عزت رہتی. اب اس وقت جو ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ذلیل بھی ہو سکتا ہے، جان سے بھی حد ہو سکتا ہے. مگر یہ اندر جب بات بیٹھ جاتی ہے بڑائی کی، تو یہ جو بڑا بننے کا شوق، کبھی کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں، بڑا بننے کا شوق اور عیاشی. ہم نے بہت سے حکمرانوں کو ہمارے زمانے میں دیکھا کہ کرسی پہ بھی بیٹھ گئے اور ملک کو بیچ دیا، اور بیچ رہے ہیں ابھی بھی. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے بھی بن گئے، اور ملک کو بیچا اور بیچ کر کے اپنی عیاشی کہ ہم مزے کرتے رہیں. کتنے ملک ایسے ہیں کہ جہاں جو حکمران آیا وہ ملک کو پہلی حالت سے اور گری ہوئی حالت میں چھوڑ کے گیا، اور وہ جا کر کے اپنی عیاشیاں کر رہا ہے. اس کے پاس دولت کی کمی نہیں، جائیداد کی کمی نہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش کر رہے ہیں وہ اور ان کی فیملی. تو دونوں خواہشیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ایک خواہش ہوتی ہے، ایک جیسے ڈرگ کا جو عادی ہوتا ہے کہ بھائی ہماری عزت بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر ہم یہ پیشہ نہیں چھوڑ سکتے. دیکھو ان کو عزت کی کوئی پڑی نہیں ہے، بڑا بننے کا کوئی شوق نہیں، نام واہ واہ رہے کوئی حرج نہیں، خواہش پوری کرنی. جی کسی لڑکی سے تعلق پیدا ہو گیا اور وہ کسی کام کی نہیں ہے، اور سب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ گری پڑی لڑکی ہے، خاندان کی عزت بھی جائے گی تمہاری بھی جائے گی، کوئی حرج نہیں، ہمیں عزت سے کیا لینا دینا، ہم تو اسی سے شادی کریں گے، اسی سے اپنی خواہش پوری کریں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بڑائی کے لیے خواہشات کو قربان کرتے ہیں کہ بڑا نام رہے. دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں کہ جو بڑے نام کے لیے، بڑے پوزیشن کے لیے بہت سمپل لائف گزارتے ہیں. نہ وہ سوتے ہیں، نہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، نہ ہالیڈے کرتے ہیں، راؤنڈ دا کلاک. یہ بہت سے سیاست دان ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر تک پہنچنے کے لیے بہت قربانیاں کرتے ہیں. تو ان کو عیاشی کا شوق نہیں، صرف شوق ہے تو کس چیز کا؟ جاہ کا. تو دنیا اصل میں واہ واہ کا اور خواہش پرستی کا نام ہے. یہ ہے دنیا. دنیا کے یہ دو حصے ہیں. مگر ہماری شریعت جو یہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ پیسے مت کماؤ، بہت زیادہ پیسے مت کماؤ، بہت زیادہ پیسے مت کماؤ، احتیاط کرو احتیاط کرو. یہ جو دنیا سے جو روکا جاتا ہے، دنیا سے یعنی جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، پیسے سے جو جائز دنیا ہے، اس سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ جو مالدار بن جاتا ہے وہ ان دونوں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. گویا وہ ایک برج بن جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت آؤ. اسی لیے اگر کوئی شخص دنیا کو اس لیے کما رہا ہے کہ کما کما کر مالدار ہو کر کے میں خوب خرچ کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، بہت اچھا ہے. اس لیے کہ پیسے میں کوئی برائی نہیں ہے، کماؤ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. مگر یہ خطرہ رہتا ہے. اور ایسے ہم نے ہماری زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا کہ باپ نیک تھا، تقوی والا تھا، کماتا بھی تھا خرچ بھی کرتا تھا، کماتا بھی تھا خرچ بھی کرتا تھا، کماتا بھی تھا خرچ بھی کرتا تھا، اور پیچھے اولاد کے ساتھ ملینوں کی جائیدادیں چھوڑ کر چلا گیا. باپ کے پاس تقوی تھا، یعنی ڈھال تھی جس کے ذریعے وہ مال کو سبب بنا کر جاہ اور خواہش پرستی تک نہیں پہنچا. مگر اولاد کے پاس تقوی کی ڈھال نہیں تھی تو باپ کے مرنے کے بعد یہی مال ان کے لیے خواہش پرستی کا اور جاہ طلبی کا سبب بن گیا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ یا طالب الدنیا لتبر، اے وہ شخص جو نیکی کرنے کے لیے دنیا کمانا چاہتا ہے، کام تو بہت اچھا ہے، نیت بہت اچھی ہے، ترکک دنیا ابرو، مگر میں تجھے اس سے بھی بڑی نیکی بتاؤں. اے وہ شخص جو دنیا کمانا چاہتا ہے، مال کمانا چاہتا ہے نیکی کرنے کے لیے، کیا میں تجھے اس سے بھی بڑی نیکی بتاؤں؟ اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ تو دنیا مت کما. یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں احتیاط ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، پیسہ آئے گا نہیں تو نہ حب جاہ نہ حب شہوت، اور اگر پیسہ آ گیا تو ہو سکتا ہے. ایسے کئی لوگوں کے تیوروں کو بدلتے ہوئے ہم نے بھی دیکھا. ہم تو اولاد کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ خود جو کل تک غریب تھا
اللہ نے 2 پیسے دے دیے، تیور بدل گیا. اب بڑی بڑی باتیں، دماغ اونچا. یہ 2 چیزیں جو ہے بڑی خطرناک ہے. یہ 2 چیزیں کیا؟ شہوت پرستی. شہوت پرستی کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، ماں کو، باپ کو، عزت کو، ہر چیز کو داؤ پہ لگا سکتا ہے، اور بڑا بننے کے لیے بھی ہر چیز کو داؤ پہ لگا سکتا ہے. یہ اس کا نام ہے دنیا. اور یہ جو ہے یہ بڑا بننے کا شوق اور خواہش پرستی کا شوق، یہ ہے دنیا. اور اس کے لیے کہا گیا ہے اس حدیث میں کہ اس دنیا کی محبت، یعنی پاؤنڈ ڈالر میں یہ خواہش پرستی کا شوق اور بڑا بننے کا شوق، یہ ہر بیماری کی جڑ ہے. اس سے ہر چیز آگے جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، لوگوں کو گالی بھی دے گا، جادو بھی کروائے گا، حسد بھی کرے گا، کینہ بھی رکھے گا، بغض بھی رکھے گا. اس لیے کہ بڑا بننے کا شوق ہے تو جہاں کوئی دوسرا بڑا بنتا ہوا نظر آئے گا حسد ہو جائے گا. جہاں کوئی دوسرا بڑا بننا شروع ہو جائے گا، بڑا بنتا ہوا کسی کی تعریف ہوگی تو فوراً اس کے خلاف بولے گا. یہ 2 چیزیں. اور مال جو ہے، مال یہ چونکہ ان دونوں کے لیے، اس مال کے بغیر یہ دونوں کام ہو نہیں سکتے، اس لیے مال ان دونوں کا ذریعہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی مال کی بہت زیادہ فکر مت کرو، مال کی بہت زیادہ فکر مت کرو، مال کو ذرا. تو جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار رہتا ہے اس کا دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس سے مراد یہی بڑا بننے کا شوق اور خواہش پرستی کا شوق. اللہ تعالی شانہ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. تو دیکھو، دنیا کی محبت نکال دے کا معنی ہی یہ ہے کہ ان دونوں کی محبت نکال دے. اور مال کمانے کی جو محبت ہے اگر وہ نکل جاوے، بھائی پاؤنڈ کی محبت ہی نکل جائے تو روٹی کیسے کھائیں گے جی؟ اگر پاؤنڈ کی محبت ہی نکل جائے دل میں سے تو چور سے حفاظت، مال کو بچانے کے لیے لڑے گا کون؟ مال کی حفاظت کون کرے گا اگر یہ نکل جائے تو محبت مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت اس درجے نہ ہو کہ وہ جاہ، بڑا بننے کے شوق اور خواہش پرستی کے شوق تک پہنچا دے. اس لیے نہ ہو مال کمانا کہ میں بڑا بن جاؤں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مال کماتا ہے حلال طریقے سے، بیہقی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مال کماتا ہے حلال طریقے سے. اور کیوں کماتا ہے بھائی؟ اچھی نیتوں سے کہ بھائی میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں گا. تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس وقت اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. بھائی سمجھے؟ ہاں، مگر دیکھو بھائی اس میں دھوکہ نہیں چلے گا. دھوکہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اپنی خواہش کی بات آتی ہے، خواہش کی، اور اپنے نام کی بات آتی ہے تو وہاں 5000 خرچ کرنے میں دیر نہیں لگتی. اور اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو 100 مرتبہ سوچتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ 5-25 یہاں خرچ کر دیے، 5-25 یہاں خرچ کر دیے، 5-25 یہاں خرچ کر دیے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو کما ہی رہے ہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے. اپنی ضروریات جو ہیں، ضروریات سے ہٹ کر عیاشیوں میں آپ کتنے خرچ کر رہے ہیں سالانہ؟ 12 مہینے میں اپنی عیاشیوں پہ 25,000 خرچ کیے، اور ایسی جگہوں پر دوسرے 25,000 خرچ کیے جہاں ناک کا مسئلہ تھا. تو ٹوٹل جاہ اور خواہش پرستی کے لیے 50,000 خرچ کیے، اور اب اللہ کے راستے میں کتنے خرچ کیے اس کا حساب لگاؤ تو 10,000، اور کہہ رہے کہ کما رہے ہیں اللہ کے لیے. اور یہ جو 10,000 خرچ ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی اگر وہ خود جج اور جوری بن کر اپنی نیت کا محاسبہ کرے تو یہی پتا چلے گا کہ وہ بھی شوق سے نہیں دیے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس میں بھی کچھ واہ واہ ہی کا دخل تھا. یہ شیطان ہم سے چوری کرواتا ہے یہ، اور یہ ساری چوریاں پکڑی جائے گی کہاں بھائی؟ بولو، آخرت میں پکڑی جائے گی یہ چوریاں. میں نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ غالباً گزشتہ ہفتے ہی بیان کیا.
جی ہاں، یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. کیا کہ دیکھا کہ نیک آدمی ہے یہ اور غلام، نیک آدمی اور غلام، ایک دم سے جذبہ اٹھا، دیکھا نیکی دیکھی اس کی. کتا آیا، ایک روٹی کھلا دی، دوسری کھلا دی، تیسری کھلا دی. بھائی یہ کتنی روٹی ملتی ہے کھانے کو؟ کہا 3 روٹیاں. 3 روٹیاں ملتی ہے تو کیا کرے گا کہ بھوکا رہوں گا؟ کہ تو نے ساری کی ساری اسے کھلا دی کہ اس علاقے میں کتے آتے نہیں، یا آتے ہیں مگر یہ اس علاقے کا نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ دوسرے علاقے سے آیا، تو بڑی تمنائیں لے کر آیا ہوگا. تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک کتا تمنا لے کر کے آئے اور میں اس کا پیٹ نہ بھروں. کوئی بات نہیں، کل کھا لیں گے. مالک کے پاس گئے، مالک کے پاس جا کر کے اسے خریدا. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور خریدنے کے بعد کہا کہ تمہارے یہ جو باغات ہیں جس کی یہ غلام نگرانی کر رہا ہے وہ بھی میں خریدنا چاہتا ہوں. منہ مانگی قیمت. تو بہت اچھی بات ہے، بیچ دیا. آئے اور آ کر کے کہا کہ جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا. بہت اچھی بات ہے. اور دیکھ جتنے باغات ہیں جن میں تو کام کر رہا تھا وہ بھی خرید چکا ہوں، اور وہ میں نے تجھے ہدیہ کر دیا، تجھے ہدیہ کر دیا. تو غلام جو ہے شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جتنے باغات تم نے مجھے ہدیے میں دیے ہیں میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہم تو اپنی عیاشیوں میں آنکھ بند کر کے، کوئی ماڈل اچھا موبائل کا نظر آ گیا، اب یہ نہیں سوچتے کہ کتنے میں ہے، اس لیے کہ بہت پیسے ہیں، گئے کاؤنٹر پر اور دے دیے. یہ نہیں سوچا یہ 500 کا ہے، 1000 کا ہے، 1500 کا ہے، ورتھ اٹ ہے یا نہیں، کچھ کام آئے گا یا نہیں کام آئے گا، لے لیا. پہلے سے 10 ماڈل ہے پھر بھی 11واں لے لیا، پسند آیا تو. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو 100 مرتبہ سوچتے ہیں، 100 مرتبہ. اور خرچ کرتے ہیں تو جب پریشر میں آ جاتے ہیں تو خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ آئی ٹو آئی دیکھ نہیں سکتے، انکار کیسے کریں جس کے ساتھ معاملہ پڑا ہے. یا پھر یہ کہ کسی جگہ اعلان ہوتا ہے 1000 کے مجمع میں کہ فلاں صاحب نے اتنی رقم دی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. دیکھو اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر کا سوچو کہ پورے سال میں اللہ کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں. اور میں جو ضروری چیزیں ہیں گھر کو چھوڑ دیجئے، کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ باقی جو ایسے ہی فضول آئٹمیں ہیں زائد، اس پہ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ہالیڈے پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ دوستوں کو ٹریٹ کرنے پہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ گیٹ ٹوگیدر میں کتنا خرچ کرتے ہیں؟ شادیوں میں زائد خرچہ کتنا کرتے ہیں ضروری خرچے کے علاوہ؟ پورے سال میں دیکھو کتنا ہے، اور دیکھو کہ اللہ کے لیے کتنا خرچ کیا ہے. تو جو شخص حلال طریقے سے کماتا ہے، مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی رضا، کہ اللہ نے حلال روزی کھانے کے لیے کہا اس لیے کما رہا ہوں، اللہ نے حلال پہننے کے لیے کہا ہے اس لیے کما رہا ہوں، اللہ نے بچوں کی تربیت کے لیے کہا ہے اس لیے کما رہا ہوں. اور جو بچے گا اس کو پھر آگے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے، بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ جائیں گے. تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس حالت میں آئے گا؟ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اور دوسرا، جو کماتا ہے حلال طریقے سے، آج کل کمانے والے لوگ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ حلال طریقہ ہے یا حرام، اتنا کافی نہیں ہے. جو کماتا ہے حلال طریقے سے، انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں ہے، سودی کاروبار نہیں، مگر اور دھوکہ نہیں، جھوٹ نہیں، بالکل شریعت کے مطابق معاملہ کر رہا ہے، کماتا ہے حلال طریقے سے، مگر نیت کیا ہے؟ نیت ہے بڑا بننا. نیت یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس اگر اتنے زیادہ پیسے نہ ہو تو خاندان میں ہماری حیثیت کیا ہوگی، بستی میں ہماری حیثیت کیا ہوگی. تو ذرا پیسے والے ہو جائیں گے تو ہماری کچھ حیثیت ہوگی. حیثیت بڑھانے کے لیے پیسے کماتا ہے، حیثیت بڑھانے کے لیے. تو قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا. حلال طریقے سے کمانے والے کی یہ حالت ہے. مگر جب میرے بھائیوں کسی کے دل میں یہ ہوس پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، اور بڑا ہونے کے لیے وہ ٹارگٹ مالداری کو بناتا ہے، تو پھر وہ حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا، وہ تو بڑا بننا چاہتا ہے. تو اس کی طرف میرے بھائیوں خاص توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ شانہ، یہ مال جو ہے، مال یہ فضل اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے. قرآن میں اسے خیر بھی کہا گیا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اسے اللہ کا فضل کہا گیا ہے مال کو. اور وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، خیر کہا گیا ہے، اچھی چیز ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ کے احکام پورے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے جنت اپنی کمائی جا سکتی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کی قیمت کیا ہے؟ جان کو کھپائے اور مال کو کھپائے. جان اور مال کے ذریعے آدمی جنت کما سکتا ہے. مگر چونکہ عموماً تقوی جب دل میں نہیں ہوتا تو یہی مال جاہ کی طرف لے جاتا ہے، بڑا بننے کی طرف، اور یہی مال پرائیڈ اور آروگنس کی طرف لے جاتا ہے. اور پرائیڈ اور آروگنس کی پھر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری وجود میں آئیں گی. اور جب تقوی نہیں ہوتا تو یہی مال لے جاتا ہے شہوت پرستی کی طرف، خواہش پرستی کی طرف، اور خواہش پرستی کی پھر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری آئیں گی. اس وجہ سے اس مال کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ذرا احتیاط سے رہو، احتیاط سے رہو اور احتیاط سے رہو. تو مال جو ہے، مال، اس کے بارے میں ہم ایک بات سمجھاتے رہتے ہیں کہ مال کو پاکٹ میں رکھو، جیب میں، مال کو بٹوے میں رکھو، والیٹ میں، مال کو بینک اکاؤنٹ میں رکھو، مگر مال کو دل میں مت اترنے دو. مال کو دل میں مت اترنے دو. یہ مال جو ہے یہ ضروری چیز ہے، مگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، اس پر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مال جو ہے، مال ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر دنیا میں آدمی رہ نہیں سکتا. مگر یہ اگر کچھ زیادہ اس کا ڈوز زندگی میں آ جائے تو خطرناک بھی ہے. اور وہ کیسے؟ تو کہا کہ کشتی ہے، کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی، مگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. تو اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی جو ہے وہ بغیر مال کے چل نہیں سکے گی، مگر یہ مال جو ہے وہ باہر رہے، ہمارے دل کی کشتی سے باہر. اگر یہ دل کی کشتی کے اندر آ گیا مال تو پھر ہماری روحانی کشتی ڈوب جائے گی، ایمان والی کشتی ڈوب جائے گی، دین والی کشتی ڈوب جائے گی. اور یہ کشتی جب ڈوب جاتی ہے تو پھر انسان اللہ اور اس کی جنت تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القیامت مع المتقین مع الایمان. اے ارحم الراحمین، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین صحیح علم نصیب فرما. الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، یقین ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے اے اللہ حفاظت فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. اے ارحم الراحمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی ناراضگی سے اور اپنے غصے سے حفاظت فرما.
جہنم سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت میں جگہ عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین مال کی محبت سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین مال کی محبت سے محفوظ فرما، مال کی ہوس سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین شہوت پرستی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین شہوت پرستی سے محفوظ فرما، شہوت پرستی سے حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین حب جاہ سے بچا لے، حب جاہ سے بچا لے، حب جاہ سے بچا لے۔ الہ العالمین اس کی جگہ پر عبدیت عطا فرما۔ الہ العالمین عبدیت عطا فرما، عبدیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دل دماغ میں یہ جو میں ہوتی ہے، الہ العالمین اس میں کو مٹا دے، اور الہ العالمین اس میں کی جگہ پر الہ العالمین تیری محبت کو راسخ فرما دے، تیری معرفت کو راسخ فرما دے۔ الہ العالمین ہماری اپنی ساری بڑائیوں کو ختم فرما دے، اور الہ العالمین تیری بڑائی کو ہمارے دلوں میں داخل فرما دے۔ اے ارحم الراحمین تو نے ہمیں عبد بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اے ارحم الراحمین عبد بن کر، غلام بن کر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے ارحم الراحمین تواضع نصیب فرما دے، الہ العالمین تواضع نصیب فرما دے، الہ العالمین تواضع ہمبلنس نصیب فرما دے۔ اے ارحم الراحمین پرائیڈ اور ایروگنس اور کبر اور تکبر اور عجب سے حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمارے دین کو فائدہ پہنچانے والی ہر چیز سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نیکوں کی صحبت عطا فرما، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین نیکوں کے افعال، نیکوں کے اقوال سے ہمیں متمتع فرما۔ الہ العالمین برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہماری خالہ کی بھی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دے، پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، امت کے سب مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو رحیم ہے، رحمان ہے۔ اے ارحم الراحمین جو گرفتار مصیبت ہیں الہ العالمین سب کو نجات عطا فرما، سب کو نجات عطا فرما، اخروی مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما، دنیاوی مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو دنیاوی اخروی عافیتیں عطا فرما، دنیاوی اخروی خیر عطا فرما، دنیاوی اخروی شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے مشائخ، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، ہمارے محبین، ہمارے محسنین، متوسلین، متعلقین، الہ العالمین سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین الہ العالمین جو اوصاف حمیدہ ہیں الہ العالمین ان سے آراستہ فرما، جو اوصاف رذیلہ ہیں ان سے الہ العالمین نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں ختم فرما۔ الہ العالمین رکاوٹیں ہیں ختم فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے ارحم الراحمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین انہیں باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ممالک اسلامیہ کی خوب حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کی خوب حفاظت فرما۔ الہ العالمین جانوں کی اور اموال کی اور عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مساجد کی حفاظت فرما، مقابر مسلمین کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مشائخ کی حفاظت فرما، دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین الہ العالمین جن جن ممالک میں انتشار کی فضائیں ہیں الہ العالمین انتشار کو ختم فرما دے، امن کو عام فرما دے۔ الہ العالمین پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے،
پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے الہ العالمین، پوری دنیا سے انتشار کو ختم فرما الہ العالمین، نفرتوں کو ختم فرما الہ العالمین، دہشت گردی کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما الہ العالمین، برائیوں کو ختم فرما الہ العالمین، ان سب چیزوں کے ختم ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما، اے ارحم الراحمین تو سب کچھ کر سکتا ہے الہ العالمین، اپنے بندوں کو راحت عطا فرما، اپنے بندوں کو سکون نصیب فرما، اپنے بندوں کو اطمینان والی زندگی عطا فرما الہ العالمین، اپنے بندوں کو تجھے پہچاننے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، تیری طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، تیرے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، تیری محبت کی چاشنی سب کو عطا فرما الہ العالمین، تیرے عشق کی مٹھاس سب کو عطا فرما الہ العالمین، تیری مرضیات پر چلنے والا سب کو بنا دے الہ العالمین، تیری مرضیات پر چلنے والا سب کو بنا دے الہ العالمین، تیری مرضیات پر چلنے والا سب کو بنا دے، اے ارحم الراحمین، تیری نامرضیات سے سب کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین، تیرا لگاؤ نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرا عشق نصیب فرما الہ العالمین، تجھے راضی کرنے والے کاموں سے عشق و محبت عطا فرما الہ العالمین، اسی پر زندہ رکھ اور اسی پر موت عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔